آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کی شمارہ نومبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر خنسا سبحانی ہے۔ حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سراح وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وانا الدهر بيدي الليل والنهار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5862۔ ابو طاہر احمد ابن عمر بن سرا، حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، دن اور رات میرے قبضے میں ہیں۔ قال اللہ عز و جل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4826۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین عرب کو کوئی دکھ، غم، شدت و بلا پہنچتی تو وہ کہتے یا خیبت الدہری، ہائے زمانے کی بربادی۔ وہ ان کاموں کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور زمانے کو برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے، حالانکہ ان افعال کا خالق اللہ جل جلالہ ہے، تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الجاثیہ کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا اہل الجاہلیت یقومون انما یہلکنا اللیل والنہار وہو الذی یہلکنا یمیتنا ویحیینا فقال اللہ فی کتابہ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 109۔ اہل جاہلیت کہتے تھے کہ ہمیں رات اور دن ہلاک کرتا ہے، وہی ہمیں مارتا اور زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، انہوں نے کہا ہماری زندگی صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ دراصل انہیں اس کی خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا اور اپنی مشکلات اور دکھوں کو زمانے کی طرف منسوب کر کے اسے برا بھلا کہنا مشرکین عرب اور دہر پرستوں کا کام ہے۔ دراصل زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ انا الدہر کا معنی بیان کرتے ہیں، انا صاحب الدہر ومدبر الامور التي ينسبونها الى الدہر فمن سب الدہر عن اجل انه فاعل هذه الامور عاد سبه الى ربه الذي هو فاعلها۔ فتح الباری جلد 16 صفحہ 575۔ میں زمانے والا اور کاموں کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ جن کاموں کو یہ زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس نے زمانے کو اس بنا پر برا بھلا کہا کہ وہ ان امور کا بنانے والا ہے، تو اس کی گالی اس رب کی طرف لوٹنے والی ہے جو ان امور کا بنانے والا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں اس طرح کے جملے کثرت سے استعمال ہونے لگے ہیں، بہت برا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیا گھٹیا زمانہ ہے، وقت کا ستیہ ناس ہو، وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا نظم اللہ اپنی حکمت و قدرت سے چلا رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل دراصل زندگی کے امتحان کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے درپیش مسائل سے دل برداشتہ ہونے اور زمانے کو برا بھلا کہنے کے بجائے انسان کو اپنی وسعت کے مطابق صبر اور تحمل سے اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سماج کے اشرار کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، بلکہ بہت سے مسائل و مصائب انسان کی اپنی غلط کاریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور حالات تکلیف دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بعض روایتوں میں اس کو اجاگر کیا گیا
کہ گزرتے زمانے کے ساتھ اشرار بڑھ جائیں گے۔ مثلا ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا یاتی علیکم الزمان الا والذی بعدہ اشر منہ، بخاری حدیث نمبر 1068۔ تم پر جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ شر والا ہوگا۔ اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دور یا زمانہ تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ البتہ لوگ اپنی بدعمالیوں کو بھول کر زمانے کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ انسان اگر اس طرح کے جملے محض خبر دینے کے لیے کہے تو پھر اس صورت میں ایسے جملے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سیدنا لوط علیہ السلام کا قول ہے وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبُ، سورۃ الہود آیت 77۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن بہت شدید ہے، یعنی سخت دن ہے، فلاں دن میں ایسے ایسے معاملات ہوئے تھے۔ اس مفہوم میں یہ جملے کہے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مندرجہ بالا روایت ہماری یہ تربیت کرتی ہے کہ ہم برا بھلا کہنے سے بچیں اور اپنے اعمال کی شامتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ عیب جوئی معیوب ہے، وہیں تزکیہ نفس مطلوب ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔